آج کے سبق میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 88 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم اللہ بکفرهم فقلیلا ما یؤمنون۔ ترجمہ، اور قالو انہوں نے کہا، قلوبنا ہمارے دل غلف غلاف ہے، بلکہ لعنہم اللہ اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی ہے، بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے، فقلیلا ما یؤمنون پس قلیلا تھوڑے ہیں، ما جو یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں۔ اور وہ کہنے لگے کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے، بلکہ ان پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہوئی ہے ان کے کفر کی وجہ سے، پس تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ فقلیلا ما یؤمنون کا ایک دوسرا ترجمہ بھی ہے، فقلیلا پس تھوڑا ہے، ما یؤمنون جو وہ ایمان لاتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کی ایمانی کیفیت اور حالت کو بیان کیا ہے۔ یہ یہود جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سن کر، آپ کی دین اسلام کی دعوت کو سن کر وہ کہنے لگے، وقالوا قلوبنا غلف، کہ ہمارے دلوں پر اب ایک پردہ ہے، یعنی ہمارے دل وہ ایک غلاف کے اندر لپٹے ہوئے ہیں اور وہ اب کسی نئے دین کو یا کسی نئے نبی کی بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت میں اللہ رب العزت نے ان کا جو ہے وہ قول وہ ایک دوسرے طریقے سے ارشاد فرمایا، وقالوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا، وہ کہنے لگے کہ ہمارے دلوں پر پردہ ہے اور اس چیز سے جو تمہیں ہمیں دعوت دیتے ہو، یعنی ہمارے دل وہ ایک پردے کے اندر ہیں، پردے کے پیچھے ہیں، ہمارے دل اور رسول اللہ کی دعوت کے درمیان ایک پردہ حائل ہے، اس لیے وہ دعوت ہم قبول نہیں کر سکتے۔ تو اس کا جواب ان کو اللہ رب العزت نے دیا ہے کہ نہ تو کوئی غلاف ہے ان کے دلوں پر اور نہ ہی کوئی ان کے دلوں پر پردہ ہے، بلکہ بل لعنہم اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملعون ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی ہوئی ہے۔ یہ ملعون ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو مردود ٹھہرایا ہوا ہے۔ اور پھر آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ فقلیلا ما یؤمنون، بس بنی اسرائیل میں سے بہت تھوڑے سے ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ فقلیلا ما یؤمنون، یا اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ ایمان کے درجے میں تھوڑے ہیں، یعنی یہ جو تورات پر ایمان لاتے ہیں یا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو ان کا ایمان ہے، وہ ان پر بھی ایمان تورات پر اور حضرت موسیٰ پر بھی ان کا ایمان کمزور ہے۔ اگر طاقتور ایمان ہوتا یا اس درجے میں ہوتا تو پھر آنے والا جو موجودہ نبی ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تو پھر ان کو تسلیم کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ان کی خود تورات کے اندر موجود ہے کہ آخری وقت میں ایک آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور ان پر ایمان لانا ضروری ہوگا۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔